میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے مذہب میں بھی، اور اس کی اہمیت آج کے مقابلے میں کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا ہم جواب لیں گے۔ ہمارے پاس یہاں علماء دین ہیں جن کو آپ ہمارے ساتھ پہلے رمضان سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، محسن الزما صاحب، اور ان کے ساتھ یہاں ہیں ریحان فاؤنڈیشن کے CEO شاہ رخ کاروبار والا۔ آئیں ان دونوں سے ہم بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پاس مامیہ پیمپرز والوں نے بہت سارے گفٹ ہیمپرز دیے ہیں، مگر وہ ہم آپ کو کیسے دیں گے؟ جو آپ ہم لوگوں کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو اسی کے تھرو تو ہم دیں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کمنٹس کریے، اور جو سب سے زیادہ کمنٹ کرے گا اسی کو ہم وہ گفٹ ہیمپرز دیں گے۔ آئیں ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے، جو ہمارے مہمان ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، مختلف چیزوں پہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کب سوچا اور کیوں سوچا کہ آپ جو ہیں یہ ادارہ جو ہے وہ کھولیں اور آپ جو ہیں اس پہ کام کریں؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، فلاحی اور بہبود پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو ادارہ ہے ریحان فاؤنڈیشن، اس کے بانی ہیں ریحان اللہ والا صاحب۔ ریحان اللہ والا صاحب کے ایک اپنا ویژن اور مشن ہے اس ادارے کو لے کر۔ جتنے آپ نے اداروں کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا، تو وہ کوئی آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی آپ کی دوائیاں دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مالی مدد کر رہا ہے، الگ الگ شعبوں میں کام ہو رہا ہے۔ اصل میں ریحان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بحیثیت ایک قوم، ہمیں جو ہے ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں جو ہے نوالا دے دیا گیا ہے جی، یا ہمیں کھلا دیا گیا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کھانا آئے گا کہاں سے۔ بے شک۔ تو جو ان کا مشن ہے اور جس طرز پہ وہ چل رہے ہیں اس فاؤنڈیشن کو لے کر، تو انہوں نے جو اس کا ایجنڈا بنا ہے، یعنی ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کم سے کم 1,00,000 روپے کمانا سیکھے۔ تو اب وہ 1,00,000 روپے کمانا کیسے سیکھے گا؟ جی، اس کے لیے اس کو یا تو مچھلی پکڑنا سکھانی ہے، مچھلی کھلانے کے علاوہ، بے شک، یا اگر اس کو اس طرح لے لیں کہ ایک بزرگ ہیں، ان کو روڈ کراس کرنا ہے تو ان کو نہیں آتا ہے، ایک بچہ ہے اس کو روڈ کراس کرنا نہیں آتا، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو روڈ کراس کر دیں، ہر دفعہ روڈ کراس کر دیں، اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ایک دفعہ سکھا دیں گے کہ بیٹا آپ کو دائیں اور پھر بائیں دیکھیں کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی اور روڈ کراس کر لیں، جی، تو وہ خود اتنا مختار ہو جائے گا کہ روڈ کراس کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری عوام کو بھی یہی ہوا ہے پچھلے 70 سال سے زیادہ میں، کہ ہم نے صرف کھا لیا ہے، ہمیں دے دیا گیا کھانا، ہم نے کھانا کھا لیا، کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کمانا کیسے۔ تو ریحان بھائی نے انیشیٹو لیتے ہوئے اس کی پہل کی ہے اپنے فاؤنڈیشن کے ذریعے کہ ہم بہت سارے پروجیکٹس کے ذریعے ایک ڈینٹ کرتے ہیں ملک کے اوپر، جس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک بحیثیت انڈیویجول انسان 1,00,000 روپے مہینہ کمانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ تو ہر جتنے ادارے ہیں کام جو کر رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، سب اچھا اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے امپاورمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کہ ٹیکنالوجی چلانا سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے 1,00,000 روپے مہینہ کمانا سکھاتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہیں کون؟ ریحان اللہ والا ہیں کون؟ دیکھیں، ریحان اللہ والا کو اگر میں ایک الفاظ میں ڈسکرائب کروں یا سمجھاؤں تو وہ ایک ٹیچر ہے، ایک ایسا ٹیچر جو کہ ہمارے ملک کو پڑھانا چاہتا ہے، ہمارے ملک کو چاہتا ہے کہ وہ غربت سے باہر آ جائے۔ وہ ایک ایسا ٹیچر ہے جو غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، تقریباً 12,000 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ وہ ان کے تقریباً 8 ملین سے زیادہ فالوورز موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ اور صرف ان کا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے پاکستان سے، اور ہر پاکستانی کم سے کم 1,00,000 روپے کمانے کے قابل بن سکے۔ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی جو فضیلت اسلام میں ہے، وہ فضیلت کسی اور مذاہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جو دین کو سیکھنے یا دنیاوی علم کو سیکھنے کا بھی جو اللہ اس کے رسول نے احکامات جاری فرمائے، اور اس میں کیٹیگریز نہیں رکھی
یہ نہیں فرمایا کہ صرف مرد حاصل کرے یا عورت حاصل کرے، بلکہ فرمایا علم کا حاصل کرنا مرد کے لیے بھی فرض ہے اور عورت کے لیے بھی فرض ہے. اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا اگر علم حاصل کرنے کے لیے ولو بالسین، یہ اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو تم جاؤ. یعنی علم کے لیے قید نہیں ہے کہ اگر آپ ایک علاقے میں موجود ہیں تو وہیں سیکھیں، بلکہ اگر علم کی معیار اور اس کی جدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو حضور نے چین تک کا کیوں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہ چیزیں بالکل آیا ہے اس وقت بھی کہ جس طرح آج چین ٹیکنالوجی کا مرکز ہے، جدید ٹیکنالوجی آپ انہیں دیکھتے ہیں وہاں پر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اگر علم حاصل کرنا پڑے اور چین بھی جانا پڑے تو تم جاؤ، کیونکہ یاد رکھیے گا علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. اور یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. اب ذرا سوچیں کہ ماں کی گود میں جب بچہ آئے تب سے حکم دے دیا کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے علم کو سیکھنا ہے، اور جب تک کہ دنیا میں آپ موجود ہیں، چاہے آپ 80 سال کے ہو جاتے ہیں، 70 سال کے ہو جاتے ہیں، 90 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ جب تک مر نہیں جاتے تب تک آپ نے علم کو حاصل کرتے رہنا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ علم اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اس کی برکت ہے کہ علم کو ماں کی گود میں آنے کے بعد بچہ سیکھنا شروع کرے گا اور جب تک دنیا میں رہے گا تب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا. اب اس کی ایک اور مثال دوں کہ آج دور جدید ہے اور دور جدید میں ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں ہم دینی فروعی معاملات کو سیکھیں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں فرائض آپ نے سیکھنے ہیں وہاں آپ نے دنیا کے علم کو بھی سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں علم عام طور پہ ہم کہتے ہیں نالج کو، جی، معلومات کو، اور ایک ہوتا ہے علم نافع. علم نافع کیا ہے؟ جو ہم دین کا علم سیکھتے ہیں وہ ہمیں نفع دیتا ہے. لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ دنیا کے علم کو نہ سیکھیں. آج ہے دور جدید ٹیکنالوجی کا، آج ہے دور جدید آسائشوں کو سیکھنے کا. تو اسی لحاظ سے اگر کوئی مومن مسلمان علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو سیکھ کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کمانے والا یعنی معاشی طور پہ مستقل ہو جاتا ہے، تو رسول کریم فرمایا کہ اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو دینے والا ہے، اللہ کو وہ ہاتھ نہیں پسند جو لینے والا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ وہ مسلمان بہتر ہوتا ہے جو دینے والا ہو جاتا ہے. وہ کب بنے گا؟ جب اس کے پاس نالج ہوگی، پاور ہوگی اور وہ سکھانے اور سیکھنے والا. ماشاءاللہ. جی میں آپ سے شاہد صاحب آپ سے ایک سوال کروں گی کہ آپ اپنی این جی او میں کیا کیا چیزیں آپ کروا رہے ہیں ڈیجیٹل فیلڈ سے ریلیٹڈ؟ آپ ایسی کون سے جو ہیں وہ کورسز کروا رہے ہیں جو ہمارے جو بچے ہیں جو بھی ہمارے سیکھنا چاہتے ہیں ان کو مدد مل سکے؟ دیکھیں بینگ ریحان فاؤنڈیشن جو ہے ہم بہت سارے چیزیں اور پروجیکٹس لے کے چل رہے ہیں جن سب کا مقصد ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ ہر پاکستانی 1 لاکھ روپے کمانے کے قابل بن سکے. اس کو اس لیے ہم لے کے چلتے ہیں کیونکہ اب جس طرح ہماری بحیثیت نیشن ہے، ایک قوم ہے، ہم سب پہ قرضہ ہے. بالکل صحیح ہے، ہم سب قرضے تلے دبے. اور مفتی صاحب میرے وہاں بیٹھے ہیں، اس پہ حدیث بھی ہے بہت زیادہ کہ اگر کسی مومن پہ قرضہ ہو تو کیا، وہ مفتی صاحب بھی تھوڑا سا اس پہ بالکل یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی اگر قرض دار ہو. بالکل ایسی بات ہے، قرض تو ہمیں ادا کرنا ہے. اور ہم کیا، ہمارے تو آنے والی نسلیں بھی قرض دار ہیں. تو قرض کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہمیں کھانا مل رہا ہے، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، لیکن قرض ختم نہیں ہوگا. جی تو اب قرض ختم کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے مہینہ کم سے کم انسان اگر کمائے گا تو کچھ پیسے بچا کے اپنے ملک کا قرضہ تو اتار سکتا ہے. بے شک. اچھا اب سب سے پہلے آ جاتی ہے سوچ. انسان کی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی. یہاں ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپے کما سکتے ہو آپ، تو بولتا ہے کہ میں تو کما ہی نہیں سکتا، میں تو شاید 20,000 کی نوکری کر سکتا ہوں، میں تو 10,000 کی نوکری کر سکتا ہوں. تو ہم سب سے پہلے تو اس کی سوچ تبدیل کرتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس طرح جا کے آپ 1 لاکھ روپے تک تو پہنچ جائیں گے. ہمارا کام ہے آپ کو پہنچانا. جب آپ کو راستہ نظر آ گیا اور آپ 1 لاکھ تک پہنچ گئے تو اب اگلے 10 لاکھ تک پہنچنا آپ کا کام ہے. تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس راستے تک لے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ریحان ٹریننگ ہے. rehantraining.com ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم جو ہے کورسز اویلیبل کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں، اس پہ انرولڈ ہوں اور کورسز کریں. اس میں ہمارے ڈیجیٹل حساب سے اور
تعلیم کے حساب سے جتنے بھی ضرورت کے کورسز ہونے چاہیے جو سیکھ کے آپ 1 لاکھ روپے کمانا سیکھ سکتے ہیں یا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, وہ سب وہاں موجود ہے. صحیح. اور ابھی ہم نے اس کو فری کیا ہوا ہے کہ لوگ آئیں اور اس سے سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ آن لائن کروا رہی ہے یا فزیکلی کرواتی ہے؟ یہ ہماری آرگنائزیشن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ آن لائن کرا رہی ہے, لیکن ہمارے کچھ فزیکل پروجیکٹس بھی ہیں. جیسے اگر میں آپ کو تذکرہ کروں سارے پروجیکٹس کے بارے, تو میں نے آپ کو ریحان ٹریننگ کا تذکرہ کر دیا کہ اس میں ہمارے کورسز پڑے ہوئے. ریحان اللہ والا صاحب کے اس پہ 33 کورس سے زیادہ ہیں اور ٹوٹل اس پہ جو ہے وہ 125 کورسز سے زیادہ پڑے ہیں. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ آ جاتی ہے ایک ویب سائٹ دوسری جس کا نام ہے $100intern.com. اس میں ہم یہ کرتے ہیں اگین سوچنے کا کام. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر $100 مہینہ کما سکتے ہیں امریکہ میں نوکری کر کے, تو آدھے سے زیادہ پاکستانی بولیں گے کہ نہیں, میں آپ غلط بات کر رہے ہیں. بالکل یہی کہیں گے. تو ہم نے یہ پلیٹ فارم اس لیے کریٹ کیا ہے کہ $100 ایک مونگ پھلی کے دانے جیسا ہے. اگر آپ یہاں بیٹھ کے کما رہے ہیں, صرف آپ کو راستہ نظر دکھانا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے. آج سے 5 سال پہلے فری لانسنگ اور ڈالر پاکستان میں اگر کوئی کہتا تھا تو وہ کہتے تھے بے وقوف ہے. جی یہی ہوتا تھا, آج سمجھتے نہیں تھے اس کو, نہیں سمجھتے تھے. آج ہمارا ملک الحمدللہ پاکستان میں دوسرے نمبر پر ہے پوری دنیا میں جو فری لانسنگ کرتا ہے اور ڈالر کماتا ہے. بالکل. تو اسی طرح ہم صرف راستہ دکھاتے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ اسی کو بیس کرتا ہے کہ ہم $100 کی نوکری دلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھیں آپ کو نوکری مل گئی, $100 آنا شروع ہو گئے, اب $1000 کیسے آئے گا وہ آپ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے یوٹیوب, بہت بڑا نام ہے, یوٹیوب سے لوگ پیسے کماتے ہیں. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگ اتنے زیادہ پیسے نہیں کما رہے جی, اور ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے جو سکھاتا ہے کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائیں. اور ایسا اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ ایکسٹرا انکم لے رہا ہے, مطلب آپ کی اس کی فیسز اتنی ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. تو ہم نے ایک شہید ملت روڈ پہ اپنا ایک یوٹیوب سینٹر بنایا ہے جس پہ وہ لوگ سکھائیں گے جو آلریڈی یوٹیوب سے $10,000 مہینہ کما رہے ہیں, اور وہ آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ آپ 1 سال میں کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ یوٹیوب سے کما سکیں, ٹک ٹاک سے کما سکیں, اسنیک سے کما سکیں, یا سوشل میڈیا سے کما سکیں ویڈیوز بنا کے. اس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہوگی, اس میں آپ گرافک ڈیزائننگ بھی ہوگی, اس میں ایکٹنگ بھی ہوگی, سب چیزیں جتنی کیمرے کے سامنے وہ سب چیزیں موجود ہیں. اور اس میں ہم وہی اگین ٹارگیٹ 1 لاکھ روپے تک لے کے چلے جائیں گے کس طرح کمانا. اچھا, اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج ایک مسئلہ بڑا آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی یوٹیوب سے کمانا جائز ہے کہ ناجائز. جی میں یہ آپ سے سوال کرنے والی تھی, اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ آپ کا چینل ماشاءاللہ جس طریقے سے اب دیکھا جا رہا ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ بہت ضروری ہے کہ کیا یوٹیوب پہ بیٹھ کر دین اسلام کی بات کرتے ہوئے یا دنیاوی کوئی بات کرتے ہوئے جائز ہے کہ نہیں. شرعی حکم یہ ہے یوٹیوب پر اگر کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں, اور اگر اسلام کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی جائز گفتگو کر رہا ہے جو کہ لوگوں کے لیے بہتری کی طرف ہے. حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہتر انسان وہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. تو اگر کوئی شخص کسی انسان کے لیے نفع بخش کام بتا رہا ہے اور کوئی اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہو, تو اس وقت کے اس لمحے کے اگر یوٹیوب پر پیسے لیے جاتے ہیں تو بالکل جائز ہے, کوئی اس میں کوئی نہیں, اور یوٹیوب سے کمانا بالکل جائز ہو جاتا ہے. اس صورت میں ناجائز ہے کہ جہاں پر شرعی حدود و قیود سے باہر ہو کر کوئی کام کیا جائے غلط ہو جاتا ہے. پھر میں آپ سے بات کروں گا, دیکھیں یہ جو دور ہے یہ دور وہ دور ہے جس دور میں ہم بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کو اگر دین کو پہنچانا چاہتے ہیں. سر پہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کا یہ میسیج صرف پاکستان والے نہیں دیکھ رہے بلکہ پاکستان سے کئی لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اب یقین مانے علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ لوگوں کو پہلے جانا پڑتا تھا. آج آپ چینل کھولتے ہیں, آپ کا چینل لگتا ہے ناؤ نیوز چینل پہ, آپ دین کی باتیں سکھا رہی ہیں, اچھی باتیں سکھا رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, انہیں سن کے محظوظ ہو رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ کہتے ہیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, آج کنواں خود پیاسے کے پاس آ گیا. تو بات یہ کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. اور پھر وہی بات آئی, اصل مقصد کمانا نہیں ہے. اصل جیسے میں نے آپ کے بیان فرمایا, حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کو وہ مسلمان بہت پسند ہے جو دینے والا ہو. کہ اس حقیقت بات ہے, آج آپ گلی گلی پھریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو غربت ہے, افلاس ہے, وہ بہت پھیلتی جا رہی ہے, بہت پھیل گئی. تو وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مانگنا زیادہ شروع کر دیا ہے, پڑھنا بند کر دیا. تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لگائیں,
علم کی طرف لگائیں. کیوں لگائیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العالمین علی العابدی کفضل علی ادناکم. حضور نے فرمایا ایک عالم کی، علم والے کی فضیلت ایسی ہے عابد پر جو عبادت کرتا ہے اس پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہوتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک امتی پر ہوتی ہے. تو علم کو حاصل کرنے کا یہ مقام مرتبہ ہے. یاد رکھیے گا طالب علم میں جو بندہ نکلتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. کتنی بڑی بات. اور جو علم حاصل کرتا رہتا ہے اس کی شان و عظمت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم جو حاصل کر رہا ہے وہ سارا لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. تو اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ تو ضرورت ہے کہ ہم علم نافع سیکھیں، جدید دور کے بھی علم کو سیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، اپنے معاشرے کو بہتر کر سکیں، اپنے ملک کو بہتر کر سکیں. ماشاءاللہ. میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گی کہ جیسے ہمارے یہاں ابھی ہمارے پاس یہ آیا بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا علم کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بہتر ہے کچھ اور کر لو، پیسے ہی آئیں گے نا تو کچھ اور کر لو. اس کو علم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے علم کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے علم کو سیکھنے کی یوں ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا انا بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ استاد. معلم، معلم کہتے ہیں پڑھانے والے. تو اللہ کے رسول نے جو پیشہ پروفیشن چنا وہ کیا تھا؟ معلم، استاد. تو ٹیچر، ایک استاد کا مقام کیا؟ حضور نے فرمایا تمہارے 3 ماں باپ. پہلے ماں باپ وہ جو تمہیں پیدا کرے، دوسرے ماں باپ وہ جو تمہارے ساس سسر ہے، اور تیسرے ماں باپ کون؟ جو تمہارے استاد ہے. تو یہ درجہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، یہ ماں باپ کا درجہ استاد کو دیا ہے. کس وجہ سے دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ علم سکھاتے ہیں، وہ علم بانٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. دیکھیں علم سیکھنے کے لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ کسی دھوبی کا بیٹا ہے یا کسی غریب کا بچہ ہے، یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں حقیر میں آؤں گا. نہیں، علم سیکھنے کے لیے جب نبی نے فرما دیا کہ کافر ایک ملک ہے جہاں پر بہت سارے کفار موجود ہیں، لیکن نبی یہ نہیں فرما رہے کہ جاؤ سے مسلمانوں سے جا کے سیکھو. جنگ بدر میں جو کفار قید ہوئے تھے نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم رہائی چاہتے ہو نا تو 10 مسلمانوں کو پڑھا دو، تمہیں اللہ رہا کرتے، اللہ کے رسول رہا کر دیں گے. تو کافروں سے سیکھنے کو بھی حضور نے فرمایا کہ تم انہیں پڑھانا شروع کر دو. تو پڑھنے کی تو یہ اہمیت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی پیسہ کمانا ہے. پیسہ کمانا نہیں ہے، انہیں انسان بنانا ہے. تو اسے انہیں ایک اچھا انسان بنائیں گے تو پیسہ تو اللہ دے دے گا، جو نصیب میں اللہ دے گا. لیکن اصل میں آج مجبوری ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیسہ کمانا سکھا دیتے ہیں، لیکن کمانے کے بعد وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ غریب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے اندر اتنا انا لے آتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. جی میں آپ کی طرف شاہ رخ صاحب پھر سے آؤں گی کہ آپ کی جو NGO ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک طبقے کو کر رہی ہے، جیسے جو بچے جو اسٹریٹس کے ہوتے ہیں ان کو کر رہی ہے، یا سب کے لیے ہے؟ کوئی ایج لمٹ ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ہماری NGO ہر اس انسان کے لیے کر رہی ہے جو 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا چاہتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے، جس میں جستجو ہے. بالکل، جس میں جستجو ہے، اس کے لیے ہماری آرگنائزیشن فاؤنڈیشن کھڑی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ YouTube کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، اسی حساب سے ہمارا ایک اور پروگرام چل رہا ہے جس میں پائتھون اسٹوڈیو ہے ہمارا. ہم پائتھون کوڈنگ سکھاتے ہیں، اس کے لیے ایجوکیشن درکار ہے. یعنی کسی کو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے جو شہید ملت روڈ پر ہے. ہم وہاں 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا سکھاتے ہیں. وہی 6 مہینے ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بچہ آئے ہم اس کو سکھائیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ایجوکیشن اس کی پیور ہونی چاہیے، پریریکویزٹ ایجوکیشن ضروری ہے. میں ایک سوال کروں، آپ یہ بھی تو بتائیں کہ یہ جو آپ سنا کہ کورس کرنے کے بعد آپ لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہوتے ہیں، موبائل، اگر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بالکل، میں ذرا 1-2 پروجیکٹس میں بتا دوں، اس کے بعد میں لیپ ٹاپ پہ ہی آتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک نوکری کی دکان ہے، وہ چلتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نوکریاں کراتے ہیں، دیتے ہیں. اچھا، نوکری کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر جو شعبہ ہیں اس کے اندر جو ہے لوگوں کی کمی ہے، اسپیسیفک اسکل پرسن نہیں مل پاتا. آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں، آپ کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، آپ MNC میں چلے جائیں، آپ
जहाँ वर्कशॉप में चले जाएं, आप मीडिया इंडस्ट्री में आ जाएं, आपको स्पेसिफिक स्किल पर्सन नहीं मिल रहा होता। तो हमारी नौकरी की दुकान ये करती है कि हम इदारों में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि जी आपको किस तरह के लोग की ज़रूरत है, तो वो जब बताते हैं जी हम इस तरह के लोग हैं, तो हम वो मार्केट से, हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा लोग ही हैं जी। तो हम उनको स्पेसिफिक स्किल डेवलप करा के देते हैं जिसकी नौकरी मार्केट में अवेलेबल है, और आप हमारी नौकरी की दुकान से उनके वसीले के थ्रू उनको नौकरी मिल जाती है। तो ये हम काम कर रहे होते हैं नौकरी की दुकान में। इसके बाद जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है इंटरव्यू करने का। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि बच्चा जब बेसिक तालीम हासिल करके ग्रेजुएशन करके मार्केट में जाता है नौकरी ढूंढने के तो लिए, विद एक्सपीरियंस चाहिए सबको, विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी नहीं लेता। एक्सपीरियंस के अलावा उसकी दोस्ती या किसी से सलाम दुआ भी नहीं होती मार्केट में। जी, वो एक क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस फ्रेश नहीं होता। ग्रेजुएट होता है कि उसकी किसी दोस्ती नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास हम ये नहीं कह सकते, किसी को रीजन नहीं दे सकते कि हम किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। जब से फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आ गया है तो हम इस वक्त @ टैग करके एग्जैक्टली, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ने हमारे लिए बहुत आर्मी आसानी कर दी चीफ है। या प्राइम मिनिस्टर को भी टैग करके बात कर सकते हैं कि जी आप हमारा ये मसला है सुन लें। तो अब इसी तरह फेसबुक पे हम इंटरव्यूज करवाते हैं और उसके पैसे भी देते हैं लोगों को कि जी उससे फायदा क्या होगा कि आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाए। एक तो होता है आपके बैंक के अकाउंट में पैसे, एक होता है आपका नेटवर्क, कितना नेटवर्क आपका है, आपके कितने दोस्त हैं। क्या ही बात हो हमारे बच्चों की कि अगर ग्रेजुएट करके लिख लें और उनके दोस्त गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन के अंदर हो और वो सिर्फ उनसे ये कह रहे हो कि जी हमने ये पढ़ लिया, अगर वहाँ कोई जॉब हो तो हमारी सीवी फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें आप ये भी थोड़ा एडिशन करें कि जब हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है कि आपने उसको प्राइवेट रखा हुआ है और एक होता है कि आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन करते हैं मतलब आप लोगों से गुफ्तगू मिलजुल करेंगे तो ही आपके लिए आसानी होगी। अगर हम प्राइवेट रखेंगे तो वो सिर्फ आप और आपके पास जितने लोग ऐड हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी अगेन माइंडसेट की प्रॉब्लम है। माइंडसेट यानी हम खुद तो छुपे हुए नहीं है ना, तो हमारी फेसबुक पे हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि उसको छुपाने की जरूरत हो। जी, हमने अपनी शक्ल की जगह शेर की तस्वीर या किसी गुड़िया की तस्वीर लगाई हुई है, तो उसकी क्यों जरूरत है। और ये आईडीज में जो है वो अपने नामों से बनती है। बिल्कुल बननी चाहिए। तो हम, अब मैं उस पे आता हूँ जो मुफ्ती साहब जी ने मुझे बिल्कुल, कहा ये था बहुत जरूरी है कि हम जो लैपटॉप देते हैं, हम बेसिकली रेहान अल्लाह वाला साहब ने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसे वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स। अच्छा, होता ये है कि हम अलग अलग अच्छी जगह तालीम हासिल कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, लेकिन हमने जब एनालाइज किया या रेहान साहब ने थोड़ा सा फिक्र गौर की उस चीज़ पे, तो हमें ये मसला होता है कि हमें अपनी बात नहीं कहनी आती, हम सही वक्त पे सही बात नहीं कह सकते, हमारे दोस्त नहीं होते, हम में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऑल्दो हमारे पास डिग्री है, ऑल्दो हमारे पास अच्छी तालीम है, हमारा घर से परवरिश बहुत अच्छी है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस में। तो उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें कुछ 8-10 मॉड्यूल्स हैं, 45 मिनट का कोर्स है, लेकिन उसके टास्क जो है ना वो बहुत लंबे। हम उसमें कहते हैं, रेहान अल्लाह वाला साहब ने उनके फेसबुक पे तकरीबन 5000 उनके दोस्त हैं, इसके अलावा जो है उनको 4 लाख लोग उनके पेज प्रोफाइल पे फॉलो करते हैं। तो उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया लोगों के लिए। उसमें हर जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोग, नॉर्मल इंसान, पूरी दुनिया से लोग उसमें ऐड हैं। यानी एक समझ लें एक मिक्स प्लेट है जिसके अंदर आपको पूरी दुनिया से लोग मिलेंगे। उसमें पॉलिटिशियंस भी मिलेंगे, उसमें एक्टर्स भी मिलेंगे, उसमें बिजनेसमैन भी मिलेंगे, जो आप फील्ड ले लें उसके लोग आपको वहाँ मिलेंगे। अच्छा, वो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी इनमें से आप खाली 500 दोस्त मेरे चुरा लें और 500 दोस्त में से आप 20 लोगों से ऐसी दोस्ती कर लें, क्योंकि दोस्ती का दूसरा उसूल होता है, अगर आप पहले किसी से दोस्ती करें तो उसको आप चाय पे बुलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो आपके मुल्क में नहीं रहता तो आप उसको ये कह सकते हैं कि जी आप मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाएं, आप अपनी चाय घर में पिए, मैं अपने चाय पीता हूँ, दोनों चाय की मीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन एक वर्चुअल टी कॉफी मीटिंग हो जाएगी। तो आप उनमें से 20 लोग या 25 लोगों के ऐसे ही मीटिंग कर लें, उनसे दोस्ती कर लें, अपनी बात उनसे कहना सीख लें। जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। यानी आपको अपनी बात कहनी आ जाती है, आपको बोलना आ जाता है, आपको शर्माना आपकी खत्म हो जाता है, शर्म आपके अंदर से, आप अपनी चीजें बयान कर सकते हैं बड़े आराम से। और प्लस आपकी पूरी दुनिया में दोस्त हो जाते हैं कि आप अपनी बात, आपकी बात वर्ल्ड वाइड हो जाती है।
پھر اس میں کورس میں یہ بھی ڈیزائن کیا گیا کہ آپ اپنا نام پراپر لکھیں, آپ اپنی تصویر اس میں پراپر لگائیں, اپنا نمبر لکھیں. جب آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو آپ اس کو چھپا کیوں رہے, دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں. بالکل. تو جب یہ کورس کوئی کر لیتا ہے تو ریحان اللہ والا صاحب اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں, ملتے بھی ہیں, اور اس کو ایک لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں گفٹ کے طور پر. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا ایک کورس ہے جو کہ ہم کروا رہے ہیں, اور اٹس اوپن ٹو پبلک. میں انفیکٹ آپ کے چینل سے اپیل بھی کروں گا کہ جتنی اور NGOs اور فاؤنڈیشن چل رہی ہیں جو کہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتی ہیں, لوگوں کی دوائی کرتی ہیں, لوگوں کے لیے مدد کرتی ہیں, لوگوں کو گھر میں راشن دیتے ہیں, وہ سب کریں, لیکن اس کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ضرور بھیجیں. بالکل. ہم سے کولیبریٹ کر کے کہ جی اب ہم نے ان کا پیٹ بھر دیا ہے کھانا کھلا کے, اب ان کو کمانا سکھا دیں 1 لاکھ روپے کیسے, تاکہ وہ آئندہ ہمارے پاس نہ آئے. جی, جو ضروری ہے. جی. اس کی مثال اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان کون ہے جو دوسرے کو نفع پہنچے. میں نے بیان فرمایا کہ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے ہم لوگوں کو اگر اس قابل بنا دیں کہ وہ جو محتاج تھے دوسروں کے ہادی بن جائیں, ہادی سے مراد کے دوسروں کی محتاجگی کو ختم کرنے والے بن جائیں, تو کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ پھر مانگنے والے نہیں. ایک شخص ہوگا جو راشن لیتا رہتا ہے, ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ راشن دینے والا بن جائے, تو کتنی بڑی فضیلت ہو جائے گی. وہ تب ہوگا جب وہ مستحکم ہوگا, جب وہ قابل بنے گا. تو کوئی بھی ادارہ ہو, ہمارے پاکستان کے لوگ اتنے اچھے ہیں, یقین مانے اتنی ان میں محبت ہے, اتنا جذبہ ہے. لیکن مانے جب رمضان میں گزرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا افطاریوں کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو یہی محبت جذبہ کہ جہاں ہم یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے, یہی جذبہ. تو یہ ٹیکنالوجی یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو اس میں ہم سب آئیں, اپنے ملک کو سنواریں, اپنے ملک کو مستحکم کریں. اور پھر میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ مومن وہ ہے, حضور نے فرمایا کہ جو اپنے لیے اچھا سوچے, اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے بھی اچھا سوچے. ہمارے زبردست. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے قیمتی وقت دیا, ہمیں اتنا کچھ سکھایا اور بہت اچھی انفارمیشن دی ہے ہمیں. نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر حاضر ہوتے ہیں حاضر رمضان.